السلام علیکم، کیو اور وائس چینل پہ خوش آمدید۔ میں روز باجی اقرا سے ٹیوشن لینے جایا کرتا تھا۔ وہ بہت پیاری تھی، تمام بچوں سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ کھیل کھیل میں ہی ہمیں ہمارا سبق یاد کروا دیا کرتی تھی۔ پورے گاؤں میں باجی اقرا کا گھر ہی تھا جو کہ زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ باجی اقرا بہت سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میں خواب میں بھی ان سے ایسی حرکت کی امید نہیں کر سکتا تھا جو انہوں نے اس دن کی۔ ہم سب بچے پڑھ رہے تھے جب وہ بنا کپڑوں کے وہاں آ گئی اور پاگلوں کی طرح کہکے لگانے لگی۔ سب بچوں میں میری عمر اور معاملات کو پرکھنے کی صلاحیت زیادہ تھی۔ میں 11 سال کا تھا اور 6ٹھی کلاس میں پڑھ رہا تھا۔ باجی اقرا کو اس حالت میں دیکھ کر میں نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے تمام بچوں کو چھٹی کا کہہ کر خود بھی بیگ اٹھایا اور اپنے گھر آ گیا۔ باجی اقرا کے والد عزیز صاحب 2 بھائی تھے۔ دوسرے بھائی عنایت علی جو کافی عرصہ پہلے اپنے حصے کی زمین بیچ کر گاؤں سے چلے گئے تھے، چند دن پہلے ہی واپس آئے تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ بیٹے کا نام کامل تھا جو تھوڑا موٹے دماغ کا تھا، جبکہ عزیز صاحب کا ایک 5 سالہ بیٹا پپو اور 18 سالہ اقرا باجی کے علاوہ اور کوئی بچہ نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس دن بھی ہم باجی اقرا سے ٹیوشن لے رہے تھے جب عنایت علی اپنی بچیوں اور بیگم کے ہمراہ روتے ہوئے آئے اور عزیز صاحب کے گلے سے لپٹ گئے۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ کاروبار میں انہیں بہت سارا نقصان ہوا ہے، وہ بالکل کنگال ہو چکے ہیں۔ عزیز صاحب نے انہیں دلاسا دیا اور اوپر والے پورشن میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس بات کو چند روز ہی گزرے تھے کہ باجی اقرا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ میں روز بیگ اٹھا کر ان کے گھر جاتا جو ہمارے گھر کے بالکل ساتھ ہی تھا، مگر عزیز صاحب کہتے، بیٹا طیب اپنی باجی کے لیے دعا کرو، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے پھر وہ تمہیں روز ٹیوشن دیں گی۔ یہ کہتے ہوئے عزیز صاحب کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ میں سوچتا تھا کہ اقرا باجی کو ایسا کیا ہوا کہ وہ اب ہمیں ٹیوشن بھی نہیں پڑھا سکتی۔ اس سے اگلی رات میں پانی پینے کے لیے اپنے بستر سے نکلا تو مجھے عجیب سی بنبناہٹ سنائی دی۔ وہ آواز اقرا باجی کے گھر کی پچھلی سائیڈ سے آ رہی تھی۔ ان کی بیک سائیڈ کی دیوار ہماری دیوار کے ساتھ لگتی تھی۔ میں بنا سوچے سمجھے چھت پر چڑھ گیا۔ دوسری طرف ایک عجیب منظر تھا۔ اقرا باجی کے گھر کی پچھلی سائیڈ پر موجود لان میں کوئی آگ جلائے آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ وہ بنبناہٹ کی آوازیں اسی کے منہ سے آ رہی تھیں۔ وہ کوئی آدمی تھا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں وہاں سے ہٹ آیا۔ اگلے دن جو میں نے دیکھا وہ میرے دل کو مزید دکھی کر گیا۔ اقرا باجی اسی حالت میں گھر سے نکل کر گاؤں کی گلیوں میں بھاگنے لگیں۔ میرے ابو نے ایک چادر سے ان کو ڈھانپا اور بمشکل قابو کیا۔ اقرا باجی کے منہ سے مغلظات کا طوفان نکل رہا تھا۔ کبھی وہ گالیاں دیتی اور کبھی ابا سے بیہودہ حرکتیں کرتی اور پاگلوں کی طرح کہکے لگاتی۔ عزیز صاحب نے اقرا باجی کو بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا مگر علاج کے بعد بھی ان کی حالت نہ سدھری۔ ایک دن میں کھیر دینے کے لیے ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ اقرا باجی کو زنجیروں سے ایک کونے میں باندھا ہوا ہے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ میں نے اپنے ابا سے جب بات کی تو وہ بولے، بیٹا عزیز صاحب زیادہ تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے میری بات مان ہی نہیں رہے۔ تمہاری اقرا باجی کو کسی ڈاکٹر کی نہیں روحانی علاج کی ضرورت ہے۔ مجھے اس وقت ابا کی بات کی سمجھ تو نہیں آئی تھی مگر میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ میری باجی کو جلد سے جلد صحت یاب کر دے۔ مجھ سے ان کا یہ حال برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کتنی نفیس اور صفائی پسند تھیں وہ، مگر اب ہر وقت غلاظت میں لتھڑی رہتی تھیں۔ نہ جانے انہیں کیا بیماری ہو گئی تھی۔ عزیز صاحب روز اقرا باجی کو کبھی کہیں اور کبھی کہیں لے کر جا رہے ہوتے۔ ساتھ میں ان کا بھائی عنایت علی بھی ہوتا تھا۔ وہ جمعے کی رات تھی جب ایک بار پھر مجھے وہی بنبناہٹ سنائی دی جو کہ میں نے کچھ دن پہلے سنی تھی۔ میں چھت پر گیا تو وہی آدمی پشت میری طرف کیے آگ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کون ہے وہاں؟
اب کی بار میں نے جی کڑا کر کے اونچی آواز میں کہا۔ وہ آدمی میری طرف مڑا۔ وہ اقرا باجی کا چچا عنایت علی تھا۔ اف خدا کی پناہ! اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح جل رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا بنا پتلا سا تھا۔ آگ کی لپٹوں کی روشنی میں پتلے میں گھسی سوئیاں چمک رہی تھیں۔ مجھے وہاں شدید خوف محسوس ہوا اور میں بھاگتا ہوا چھت سے نیچے آ گیا۔ اگلی صبح عزیز صاحب کے گھر میں قیامت لے کر آئی تھی۔ ان کا 5 سالہ بیٹا پپو دل کا دورہ پڑنے سے رات نیند میں ہی فوت ہو چکا تھا۔ ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق دل میں بہت سے باریک سوراخ تھے۔ عزیز صاحب اس بات کو ماننے پر تیار نہ تھے کیونکہ ان کا بچہ بالکل صحت مند تھا۔ انہوں نے رو دھو کر یہ زخم بھی اپنے دل پر سہ لیا۔ عزیز صاحب کی بیوی رخشندہ کا بہت برا حال تھا۔ پپو کی تدفین کے وقت عنایت علی صاحب میرے پاس آئے اور مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ میں ان کی یہ حرکت سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اچانک میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔ اپنے کام سے کام رکھو طیب بیٹا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے گھر کا حال بھی ان جیسا ہو۔ اتنا کہہ کر وہ واپس عزیز صاحب کے پاس چلے گئے۔ مجھے اب حالات کا کچھ اندازہ ہو رہا تھا، مگر میں اتنا ڈر گیا تھا کہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے عزیز صاحب کے گھر جانا بھی چھوڑ دیا۔ عنایت علی سے اب مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ کچھ دن بعد ابا اور امی کی گفتگو سے پتہ چلا کہ عزیز صاحب پھر سے کسی مصیبت میں پڑے ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو ابا نے جواب دیا، عاقب بیٹا، تمہاری باجی اقرا کا چچا بہت خبیث اور مکار ہے۔ اس نے گاؤں کی پنچایت میں کیس کیا ہے کہ عزیز صاحب کے پاس جو جگہ اور مال و متاع ہے سب اس کا ہے۔ بقول عنایت علی، عزیز صاحب اپنا حصہ لے کر جوئے میں ہار چکے ہیں۔ آج صبح پنچایت میں فیصلہ ہے۔ دونوں فریق قرآن کو گواہ بنا کر اپنا مقدمہ پیش کریں گے اور پنچایت گواہوں اور ثبوتوں کو دیکھ کر کیس کا فیصلہ کرے گی۔ اور مجھے تو لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ پہلے جو حد سے پیش آ رہے ہیں سب اس شخص کی بدولت ہے۔ اس دن ابا نے بالکل صحیح تجزیہ کیا تھا۔ میرا دل کہتا تھا کہ انہیں چیخ چیخ کر سب بتاؤں جو میں نے چھت سے دیکھا اور جو عنایت علی نے تدفین کے وقت مجھ سے کہا، مگر ایک انجانے خوف نے میری زبان پہ جیسے تالے لگا دیے تھے۔ اس رات سوچ سوچ کر میری نیند اچاٹ ہو چکی تھی۔ میں بے خیالی میں ٹہلتا ہوا چھت پر آ پہنچا۔ اوپر آ کر مجھے ہلکی ہلکی سرگوشیاں سنائی دیں تو میں نے عزیز صاحب کے گھر جھانکا۔ ہماری دیوار کے آخری کونے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے 2 سائے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا چھت کے آخری کونے میں چلا گیا۔ اب وہ سرگوشیاں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ جیسا میں نے کہا ہے بالکل ویسا ہی کرنا، اور خبردار جب تک پنچایت اٹھ نہیں جاتی تم نے باہر نہیں نکلنا، سمجھ گئے نا تم؟ یہ آواز عنایت علی کی تھی۔ اب وہ نہ جانے کیا کرنے والا تھا۔ مجھے سب یاد ہو گیا ابا، میں نے کہنا ہے اے بدبخت مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ یہ آواز عنایت کے بیٹے کامل کی تھی۔ ارے چپ ہو جا، کیوں بنا بنایا کھیل بگاڑ رہا ہے؟ عنایت علی نے کامل کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر چپ کروا دیا تھا۔ ارے آپ نے ہی تو کہا تھا یہ لائنیں چلا چلا کر بولنی ہیں۔ کامل نے پھر سے سرگوشی کی۔ ابے تجھے کب بخل آئے گی؟ یہاں نہیں ادھر پنچایت میں بولنا ہے۔ چل اب تمہیں وہاں چھپا آؤں۔ آدھی رات تو میری وہاں زمین کھودتے گزر گئی، عنایت علی نے کہا اور اوپر چھت کی طرف دیکھا۔ شاید وہ یقین کر رہا تھا کہ اسے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، مگر میں نے اپنے آپ کو اچھی طرح چھپایا ہوا تھا۔ صبح جب ابا پنچایت میں جانے لگے تو میں بھی ساتھ ہو لیا۔ وہ ایک کھلا میدان تھا جس کے بیچوں بیچ ایک برگد کا پیڑ تھا، جس کے چاروں طرف سیمنٹ اور اینٹوں سے ایک کھلا اور گول چوڑا سا چبوترا بنایا گیا تھا۔ تقریباً گاؤں کے سارے مرد وہاں موجود تھے۔ چبوترے پر گاؤں کے معزز لوگ کرسیوں پر براجمان تھے۔ ان کے سامنے ایک بہت بڑے سائز کی ٹیبل پڑی تھی جس پر قرآن شریف کو ایک اونچی ریل میں رکھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عزیز صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ کافی دکھی اور کمزور لگ رہے تھے۔ وہ آتے ہی عنایت علی سے مخاطب ہوئے، عنایت بھائی، اگر آپ کو یہ ساری جائیداد چاہیے تو میں آپ کے نام کر دیتا ہوں، مگر یہ قرآن کی قسم نہ مجھ سے اٹھواؤ اور نہ خود اٹھاؤ۔ بس ہم لوگوں کو رہنے کے لیے چند دن دے دینا جب تک ہمارا کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں بنتا۔
نہیں عزیز صاحب، اب تو فیصلہ قسم پر ہی ہوگا۔ آپ اتنے ڈھیٹ ہو کہ اب تک میری جگہ کو اپنی کہہ رہے ہو۔ تم پنچایت کے سامنے سچا بننا چاہتے ہو۔ میں کچھ دنوں کے لیے اپنی فیملی کو لے کر گاؤں سے باہر کیا گیا، تم تو ہر چیز کے مالک بن بیٹھے، عنایت علی نے چیخ کر کہا۔ جب عنایت کو قسم اٹھانے پر اعتراض نہیں ہے تو تم کیوں ہچکچا رہے ہو؟ گاؤں کے ایک سرپنچ نے اونچی آواز میں کہا۔ قسم اٹھانا گناہ ہے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی۔ جب میں ویسے ہی اپنی جائیداد عنایت بھائی کے نام لکھ رہا ہوں تو قسم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ مجھے خدا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ واہ عزیز صاحب واہ، تم جھوٹے جو ہو، تبھی قسم نہیں اٹھا رہے، عنایت نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ عزیز صاحب آگے بڑھیے اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر اپنا بیان دیجیے، یا پھر کہہ دیجیے کہ آپ جھوٹے ہیں۔ گاؤں کے سرپنچ کی آواز پر عزیز صاحب آہستہ آہستہ آگے بڑھے، مگر ٹیبل کے قریب جا کر وہ مڑ گئے۔ شاید وہ قسم نہیں اٹھانا چاہتے تھے اور کچھ کہنے والے تھے کہ ایک بھاری آواز پورے پنڈال میں گونجی۔ اے بدبخت، مجھے ہاتھ نہ لگانا، اپنے پلید ہاتھ مجھ سے دور رکھنا، یہ ساری جائیداد تیرے بھائی عنایت علی کی ہے، چلا جا یہاں سے، اس سے پہلے کہ تجھ پر میرا قہر ٹوٹے۔ اس آواز کے سنتے ہی گاؤں کے سب لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ تمام سرپنچ بھی حیرانگی سے ٹیبل پر پڑے قرآن کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سب لوگوں کی حالت ایسے تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ صرف عنایت علی ایسا شخص تھا جس کے چہرے پر میں نے ایک خبیث مسکراہٹ رقص کرتے دیکھی۔ وہ آہستہ سے بڑبڑایا، واہ کامل بیٹا، تمہیں تو فلموں میں ہونا چاہیے۔ اس کی بڑبڑاہٹ میں نہیں سنی تھی، باقی سب تو جیسے پتھر کے بت بنے ہوئے تھے۔ عزیز صاحب وہاں سے جا چکے تھے۔ پنچایت کا فیصلہ عنایت علی کے حق میں ہوا۔ عزیز صاحب نے ڈاکٹر کو بلا کر اقرا باجی کو بے ہوشی کا انجیکشن لگوایا اور اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر گاؤں سے بغیر کسی ساز و سامان کے چلے گئے۔ کسی نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ مگر اگلا دن عنایت علی کے لیے کافی بھاری تھا۔ صبح گاؤں کے لوگوں نے اسے بیلچہ ہاتھ میں پکڑے پورے پنڈال کو پاگلوں کی طرح کھودتے دیکھا۔ وہ اذعانی انداز میں چلا رہا تھا، بیٹا کامل تم کہاں ہو؟ اور پھر گاؤں والوں نے بھی کامل کی درد بھری چیخیں سنی۔ ابا میں یہاں ہوں، مجھے نکالیے، یہ بہت ڈراؤنے ہیں، مجھے مار دیں گے۔ عنایت علی جدھر سے آواز آتی ادھر دوڑ جاتا اور زمین کھودنے لگتا، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ آواز کہیں اور سے آ رہی ہوتی۔ سرپنچ نے دیکھا کہ جہاں پنچایت کی ٹیبل پڑی تھی وہاں اس کے نیچے ہی ایک بڑا سا گڑھا کھود کر ایک مائک اور سپیکر چھپایا گیا تھا۔ سرپنچ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ پنچایت کے ساتھ عنایت علی نے کیا گیم کھیلی ہے۔ ایک چال اس نے چلی تھی جو قرآن کے ساتھ ایک بھدا مذاق تھا، مگر وہی چال خدا نے اس پر الٹ دی تھی۔ اس دن کے بعد سے عنایت علی بیلچہ ہاتھ میں تھامے گاؤں کی زمین کھودتا رہتا۔ عنایت علی کی دونوں بیٹیاں اپنے اپنے عاشقوں کے ساتھ بھاگ گئی تھیں، جبکہ اس کی بیوی ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہو کر دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس بات کو 7 سال گزر گئے، اب میں 18 سال کا ہوں۔ نہ ہی عزیز صاحب مجھے دوبارہ ملے اور نہ ہی اقرا باجی، مگر میں انہیں ضرور ڈھونڈوں گا۔ آپ لوگوں کو یہ قصہ سنانے کا مقصد یہی ہے کہ قسم سچی ہو یا جھوٹی، نقصان برداشت کر لو مگر قسم کبھی نہ اٹھاؤ۔